अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एटीएस लीगल फोरम। आज का हमारा टॉपिक है जी ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। अब हमने पढ़ना है कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, इसकी नेचर कैसी है, सोर्सेज कौन कौन से हैं, ठीक है, और ये कानून बना कैसे। तो क्वेश्चन जो है कुछ इस तरह से पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, एक्सप्लेन इट्स सोर्सेज। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जो है ना ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन की बात करनी है, इंट्रोडक्शन पर आते हैं, ठीक है, कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन आइन बरतानिया है क्या, ठीक है। The British Constitution is the system of laws, rules and conventions that govern the United Kingdom. आइन बरतानिया कवानीन असूलों का ऐसा मजमुआ है जिसके तहत क्या होता है जी, बरतानिया पर हुकूमत होती है, ठीक है। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन इज़ बेस्ड ऑन टू मेजर प्रिंसिपल्स, ठीक है। आइन बरतानिया की बुनियाद किस पर है? दो अहम असूलों पर है। वन प्रिंसिपल इज़ पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी, ठीक है, पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी है, एंड अदर प्रिंसिपल इज़ रूल ऑफ लॉ, ठीक है। अब इसमें क्या कहा जा रहा है कि आइन बरतानिया के तहत पार्लिमान जो है यानी पार्लियामेंट जो है कानून बनाने वाला इदारा सबसे बड़ा इदारा है, ठीक है। और कानून की नज़र में अब हम देखेंगे आगे कि सारे ही बराबर हैं, ज़ाहिर है। अंडर ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक पार्लियामेंट इज़ द सुप्रीम लॉ मेकिंग बॉडी। पार्लियामेंट क्या है? पार्लिमान एक ऐसा इदारा है जो उसको सबसे एक बड़ा इदारा है जो कानून बनाता है, ठीक है। लॉ मेकिंग बॉडी, कानून बनाने वाला सबसे सुप्रीम इदारा है, ठीक है, बड़ा इदारा है। एवरी वन इज़ इक्वल बिफोर लॉ, तमाम क्या हैं जी, कानून की नज़र में बराबर हैं, कानून के सामने सब लोग जो है वो बराबर होते हैं। नो पर्सन इज़ अबव द लॉ, कोई भी कानून से बालातर नहीं है, ठीक है। इंट्रोडक्शन की बात हो गई, इसके बाद हम आएंगे नेचर पर कि नेचर वाइज कैसा है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन जो है, ठीक है। आइन बरतानिया की फितरत कैसी है, नवीयत कैसी है। द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्टेड विद अ चेंज फ्रॉम मोनार्किकल सिस्टम टू पार्लियामेंट्री सिस्टम, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, एंड इट इज़ स्टिल डिवेलपिंग, ठीक है ना। अब हमें बताया जा रहा है कि बरतानिया का आइन जो है, बरतानिया के आइन का आगाज़ बादशाही निज़ाम से, ठीक है, मोनार्किकल सिस्टम कहा जाता है बादशाही निज़ाम को। बादशाही निज़ाम से पार्लिमानी जमहूरियत की तरफ तब्दीली से शुरू हुआ, ठीक है। और ये अभी तक क्या है जी, नशोनुमा इसकी हो रही है, स्टिल डिवेलपिंग। शॉर्टली स्पीकिंग, मुख्तसरन हम कह सकते हैं, इट कैन बी से डैट ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन इज़ कॉन्टीन्यूसली ग्रोइंग एंड चेंजिंग, ठीक है। आइन बरतानिया जो है वो मुसलसल वो उसमें बढ़ोतरी हो रही है, ठीक है, और तब्दीलियाँ आ रही हैं। इट कंपोज्ड ऑफ वेरियस स्टेट्यूट्स, जुडिशियल डिसीजंस एंड कन्वेंशंस, और ये किस चीज़ पर मुश्तमिल है? मुख्तलिफ़ किस्म के स्टेट्यूट्स पर, अदालती फ़ैसलों पर और कन्वेंशंस पर, ठीक है। उसके बाद अब हम बात करेंगे सोर्सेज ऑफ ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन के, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन के ज़राए कौन कौन से हैं, ठीक है ना, माखूज़ात कौन कौन से हैं, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन को कहाँ से अख़ज़ किया जाता है, ठीक है। माखूज़ात क्या होते हैं? जहाँ से अख़ज़ किया जाए, सोर्सेज, ज़राए। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अनकोडिफाइड, ठीक है, ये कोई कोडिफाइड कानून नहीं है, ठीक है। दिस कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी फाउंड इन अ सिंगल डॉक्यूमेंट, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन को किसी एक सिंगल डॉक्यूमेंट की शक्ल में नहीं बनाया गया है, ठीक है, तहरीर नहीं किया गया है। सो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन केम फ्रॉम वेराइटी ऑफ सोर्सेज, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन के मुख्तलिफ़ किस्म के बहुत से ज़राए हैं। आउट ऑफ दिस सोर्सेज सम आर रिटन वाइल अदर आर अनरिटन। देखें जी, अगर मेन सोर्सेज की बात की जाए, कुछ रिटन सोर्सेज हैं और कुछ क्या हैं जी, अनरिटन सोर्सेज हैं, ठीक है, जैसा कि हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स, एक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट, जुडिशियल डिसीजन, कॉमन लॉ, वर्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स, कन्वेंशंस, ट्रीटीज़। अब हम देखते हैं कि इनमें से जो हैं वो रिटन सोर्सेज कौन से हैं और जो हैं अनरिटन सोर्सेज कौन से हैं। देखें जी, अगर रिटन सोर्सेज की बात की जाए तो रिटन सोर्सेज का मतलब है जो लिखे हुए हों, ठीक है ना, जो तहरीरी शक्ल में हमें मिले हों, उन्हें कहेंगे रिटन सोर्सेज। जैसे कि हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, तारीख़ी दस्तावेज़ात जो हैं, ज़ाहिर है दस्तावेज़ का मतलब होता क्या है? कोई लिखी हुई चीज़, कोई तहरीर, ठीक है। सम डॉक्यूमेंट्स लाइक मैग्ना कार्टा 1215, ठीक है, ये क्या था? एक चार्टर था। उसके बाद है जी पेटिशन ऑफ राइट्स 1628, बिल ऑफ राइट्स 1689 एंड ह्यूमन राइट्स इन 1998 आर हिस्टोरिकली वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, तारीख़ी लिहाज से क्या है जी, बहुत ही जो है अहमियत के हामिल हैं ये वाले डॉक्यूमेंट्स जो हैं। दिस सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज़ इन रिटन फॉर्म, और ये सोर्स कौन सा है? तहरीरी शक्ल में है,
ہسٹوریکل ڈاکومنٹس، اس لیے ہم اسے کہیں گے۔ اچھا جی، دوسرا ہمارے پاس ریٹن سورس کون سا ہے؟ ایکٹس آف پارلیمنٹ۔ مچ آف برٹش کانسٹیٹیوشن کین بی فاؤنڈ ان اسٹیچو لاز۔ اسٹیچو لاز، اب دیکھیں ہم نے دیکھنا ہے کہ اسٹیچو لا کیا ہے۔ اسٹیچو لاز آر دوز لاز وچ ہیو بین پاسڈ بائی پارلیمنٹ، ٹھیک ہے، ایسے اصول جو کون پاس کر دیتا ہے؟ پارلیمنٹ، پارلیمان ادارہ کیا کر دیتا ہے؟ اسے پاس کر دیتا ہے، تو پھر وہ کیا بن جاتے ہیں؟ اسٹیچو لاز بن جاتے ہیں۔ These statute laws are also called Acts of Parliament، ٹھیک ہے، Parliament Acts of 1911 and 1949 and European Communities Act in 1972, Indian Independence Act 1947 are best examples of Acts of Parliament۔ Acts of Parliament کون کون سے ہیں؟ یہ آپ نے بیسٹ ایگزامپل جو ہے نا آپ نے ان کی یاد رکھنی ہے۔ سب سے پہلے ہمارے پاس ہے جی پارلیمنٹ ایکٹ، ٹھیک ہے، 1911 میں اور 1949 میں، ٹھیک ہے، پھر یورپین کمیونٹی ایکٹ ہے 1972 میں، پھر انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ ہے 1947 میں، ٹھیک ہے۔ یہ پارلیمنٹ کے اہم ایکٹس میں سے کچھ میں نے بیان کر دی ہیں یہاں پر، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم نیکسٹ پوائنٹ پر آتے ہیں، وہ بھی ریٹن سورسز کا ہی پوائنٹ ہے، وہ کون سا ہے جی؟ جوڈیشل ڈیسیژنز، ٹھیک ہے، عدالتی فیصلے، ظاہر ہے وہ بھی تحریری شکل میں ہوتے ہیں، کیس لاز جسے ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آنے والے دور میں اسے ہم پریسیڈنٹ بھی کہہ سکتے ہیں، تو آنے والے دور میں اب کیا ہوگا جی؟ جو نیا کوئی جج ہوگا، جب کوئی فیصلہ نہیں ہو پا رہا ہوتا تو انہیں کیس لا کو اٹھایا جاتا ہے، جوڈیشل ڈیسیژن کو اٹھایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، ملتے جلتے کیس کو اٹھا کر اس سے دیکھ کر اس سے جو ہے عدالت ایک نیا نظریہ قائم کر لیتی ہے، ٹھیک ہے۔ جوڈیشل ڈیسیژنز آر کیس لاز تھرو وچ کورٹس آف لا، ٹھیک ہے، ڈیسائیڈ کانسٹیٹیوشنل میٹرز، کیا ہو جی؟ ایسے فیصلے، عدالتی فیصلے جن کے ذریعے کورٹس آف لا کیا کرتے ہیں؟ فیصلہ کرتا ہے، اور فیصلہ کون سے ٹاپک پر ہوتا ہے؟ کانسٹیٹیوشنل میٹرز، یعنی آئینی مسائل پر، آر کنسیڈرڈ آ سورس آف برٹش کانسٹیٹیوشن، ٹھیک ہے۔ ڈیفینیٹلی بات ہے، یہ بھی ریٹن فارم میں ہوتے ہیں۔ ورک آف کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹس، ٹھیک ہے، کچھ ماہرین ہیں ان کا جو آئینی کام ہے اسے بھی ہم اس میں انکلیوڈ کریں گے ریٹن سورسز میں ہی۔ ورک آف کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹس لائک ڈائسی، مے، والٹر آر کنسیڈرڈ ایز سورس آف برٹش کانسٹیٹیوشن، اٹ از آلسو ان ریٹن فارم۔ اچھا جی، نیکسٹ پوائنٹ ہمارے پاس ہے ٹریٹیز، معاہدات۔ یوزلی ٹریٹیز ڈو ناٹ بیکم اے پارٹ آف برٹش لا۔ دیکھیں جی، اگر عام طور پر دیکھا جائے تو یہ جو ٹریٹیز ہیں برطانوی قانون کا حصہ نہیں بنتے ہیں۔ However، تاہم treaties are incorporated into British law by means of Acts of Parliament۔ تاہم کیا کر دیا جاتا ہے جی؟ ان ٹریٹیز کو پارلیمنٹ کے قوانین کے مطابق برطانوی آئین میں، ٹھیک ہے، برٹش کانسٹیٹیوشن میں شامل کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، نیکسٹ ہمارے پاس ہے فار ایگزامپل ٹریٹی آف یونین 1707 واز امپورٹنٹ ان کریٹنگ دا یونیٹری اسٹیٹ۔ مثال کے طور پر 1707 میں ٹریٹی آف یونین نے وحدانی مملکت بنانے میں اہم کردار ادا کیا تھا، ٹھیک ہے۔ اینڈ دس یونیٹری اسٹیٹ، یونیٹری کا مطلب ہوتا ہے وحدانی، ایک، ٹھیک ہے، وحدانی اسٹیٹ آج بھی برطانیہ میں موجود ہے، اور وہی والی جو یونیٹری اسٹیٹ بنی تھی وہ کیا ہے؟ آج بھی قائم و دائم ہے۔ اینڈ دس یونیٹری اسٹیٹ ایگزسٹس ٹوڈے ان گریٹ برٹن، برطانیہ میں کیا ہے؟ وہ آج بھی موجود ہے۔ اچھا جی، اب ہم نے ریٹن سورسز دیکھ لیے کون کون سے ہیں، اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ ان ریٹن سورسز کون سے ہیں برٹش کانسٹیٹیوشن کے۔ ان میں فرسٹ آف آل ہم دیکھیں گے کنونشنز کو۔ کنونشنز تو جان ہیں برٹش کانسٹیٹیوشن کی، ٹھیک ہے۔ کنونشنز، مینی برٹش کانسٹیٹیوشنل کنونشنز آر اینشینٹ ان نیچر۔ بہت سی کنونشنز ایسی ہیں جو بہت ہی قدیم ہیں فطرت کے لحاظ سے، نیچر کے لحاظ سے، ٹھیک ہے۔ These conventions have enabled in British political system to adjust the changing needs of time، ٹھیک ہے۔ یہی جو رسم و رواجات ہیں، ٹھیک ہے، کنونشن کس کو کہتے ہیں؟ کنونشنز کہا جاتا ہے رسم و رواج کو، ٹھیک ہے۔ یہی جو رسم و رواجات ہیں پڑے، انہی کو ہم کنونشنز کہتے ہیں، اور یہ جو کنونشنز ہیں انہوں نے برطانوی سیاسی نظام کو، پولیٹیکل سسٹم بتایا گیا ہے نا، برطانوی سیاسی نظام کو وقت کی تبدیل ہوتی ہوئی ضروریات کے مطابق کرنے کی بہت زیادہ کوشش کی تھی،
ٹھیک ہے، ظاہر ہے جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے نیڈز جو ہیں وہ چینج ہو جاتی ہیں، ضروریات کیا ہوتی ہیں وہ چینج ہو جاتی ہیں، اور بدلتے وقت کے ساتھ ضروریات پوری کس نے کی؟ انہی کنونشنز نے۔ فار برٹش الیکٹریٹ اینڈ لیڈرشپ ریئلی ریسپیکٹ سچ کنونشنز۔ آئین برطانیہ کا اسی لیے کنونشنز کو ایک اہم حصہ کہا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ برطانوی ووٹر اور قیادت جو ہے وہ حقیقتاً ایسے رسم و رواجات کی عزت بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کامن لا، اب ہم دیکھیں گے کہ کامن لا کیا ہے۔ کامن لا لیگل سسٹم ایگزسٹ ان ناردرن آئرلینڈ، انگلینڈ اینڈ والز۔ دیکھیں جی، جن علاقوں میں کامن لا ایگزسٹ کر رہا ہے وہ کون کون سے ہیں؟ شمالی آئرلینڈ، انگلینڈ اور ویلز ہیں، ٹھیک ہے۔ ان میں کیا ہے؟ رائج ہے کامن لا، بٹ ناٹ ان اسکاٹ لینڈ، اور اسکاٹ لینڈ میں کامن لا نہیں موجود۔ اٹ از آلسو این امپورٹنٹ سورس۔ کامن لا بھی آئین برطانیہ کا ایک اہم ماخوذ تصور کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، نیکسٹ انریٹن سورسز میں سے ہمارے پاس سورس ہے جی رائل پریروگیٹیوز۔ رائل پریروگیٹیوز پاورز آف کراؤن، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا ہے جی؟ بادشاہ کی جو طاقت ہوتی ہے، بادشاہ کے پاس جو پاور ہوتی ہے اسے ہم کہیں گے آر دوز پاورز وچ ارائز آؤٹ آف دی کامن لا۔ اور یہ پاور کہاں سے آئی ہے؟ کامن لا سے ہی اخذ کی گئی ہے اس پاور کو۔ وچ آر یونیک ٹو کراؤن، جو صرف کس کے پاس ہوتی ہے؟ کراؤن کے پاس ہوتی ہے۔ فار ایگزامپل، یعنی بادشاہ کے پاس ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ فار ایگزامپل پاورز ہیلڈ بائی مونارک سچ ایز ایبلٹی ٹو ڈیزولو پارلیمنٹ، گرانٹ پارڈنز اینڈ اپوائنٹ ججز۔ اچھا جی، نیکسٹ پوائنٹ ہمارے پاس ہے کنونشنز آف برٹش کانسٹیٹیوشن، کہ برٹش کانسٹیٹیوشن کی کون کون سے رسم و رواجات ہیں۔ پہلے تو ہم نے پڑھا کہ کنونشن کیا ہے، صرف رسم و رواج، کہ رسم و رواج کا برٹش کانسٹیٹیوشن میں کیا عمل دخل ہے۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ برٹش کانسٹیٹیوشن میں رسم و رواج کی کتنی اہمیت ہے۔ برٹش کانسٹیٹیوشن ہیز ناٹ بین میڈ ڈیورنگ سم میٹنگز آف پارلیمنٹ۔ دیکھیں جی، برٹش کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ کوئی مختصر سا نہیں ہے، بلکہ ایک بہت ہی وسیع جو ہے آئین ہے، ٹھیک ہے، جو کئی صدیوں کی محنتوں کی وجہ سے وقوع پذیر ہوا، بنا، ٹھیک ہے، قائم ہوا، ٹھیک ہے، جو کہ آج بھی قائم دائم ہے۔ اور اس میں کیا ہے جی؟ مختلف قسم کی امینڈمنٹس بھی ہوئیں، چینجنگز بھی ہوئیں بدلتے وقت کی ضروریات کے مطابق، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے کسی ایک دو میٹنگ میں نہیں قائم ہو گیا تھا، برٹش کانسٹیٹیوشن جو ہے جلد نہیں بنا تھا، ٹھیک ہے، بہت زیادہ جدوجہد کے بعد جو ہے برٹش کانسٹیٹیوشن ہمارے پاس اویلیبل ہے آج۔ ٹو ایزیوم پریزنٹ فارم، آج کا جو موجودہ دور میں برٹش کانسٹیٹیوشن کا حال ہے، یہاں تک پہنچنے کے لیے برٹش کانسٹیٹیوشن ہیز پاس تھرو ڈفرنٹ سٹیجز آف ایولیوشن۔ سٹیجز آف ایولیوشن کس کو کہا جاتا ہے جی؟ ارتقاء کے مختلف مراحل سے برٹش کانسٹیٹیوشن گزر کر آج کے دور تک پہنچا ہے، ٹھیک ہے۔ The conventions are the main living source of British Constitution۔ اگر اب رسم و رواج کنونشن کی بات کی جائے تو یہ کیا ہیں جی؟ مین لیونگ سورس، ایک ایسا ماخوذ ہے جس کی وجہ سے برٹش کانسٹیٹیوشن آج بھی قائم و دائم ہے۔ ہوپ سو آپ کو آج کا ٹاپک سمجھ آ گیا ہوگا۔ جلد ملتے ہیں ایک نئے ٹاپک میں۔ اللہ حافظ۔